السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کے لکھاری ہیں ایم اے راحت اور جس کا عنوان ہے ڈوبتے چاند کی رات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلیمان مرکز نے پیڈ پر کلپ کیے ہوئے کارڈ کو ہوا میں لہرایا اور اس کی سیاہی خشک ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ تک وہ مسلسل کارڈ کو ہوا میں لہراتا رہا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کاغذ کی سیاہی خشک ہو گئی ہے تو اس نے اسے کلپ سے نکال لیا۔ پھر آخری بار اس نے میز کے ایک کونے پر پیپر ویٹ سے دبے ہوئے ہو بہو ویسے ہی کارڈ کو اٹھایا اور اپنے تیار کیے ہوئے کارڈ کو اس کے نزدیک رکھ دیا۔ وہ گہری نظروں سے دونوں کارڈوں کو دیکھنے لگا۔ ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلائی اور دونوں کارڈ لفافوں میں رکھ دیے۔ ایک لفافے پر عارف جمال کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے فاؤنٹین پین اٹھایا اور دوسرے لفافے پر اسی رائٹنگ میں اپنا نام سلیمان مرکز لکھ لیا۔ دونوں لفافوں کی تحریریں یکساں تھیں اور کوئی تحریروں کا ماہر ہی ان دونوں تحریروں کے فرق کو پہچان سکتا تھا۔ عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ اتنی باریک بینی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن سلیمان مرکز کچے کام کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ اپنے پیشے سے بے حد مخلص تھا اور اس کا قول تھا کہ جو شخص اپنے کاروبار سے لاپرواہی برتے وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے اپنے تیار کیے ہوئے کارڈ پر پورے 2 گھنٹے صرف کیے تھے۔ ابھی یہ کام تو اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے تو جعلی چیک بنائے تھے، جعلی دستاویزات تیار کی تھیں۔ یہ تو ایک معمولی سا دعوت نامہ تھا جسے کوئی بھی جاہل سا آدمی ایک نگاہ دیکھنے کے بعد واپس کر دیتا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس دعوت نامے کو بھی معمولی تصور نہیں کیا تھا، ورنہ پیشے سے خلوص کیسا؟ بات کوئی خاص نہیں تھی۔ وہ بس اس تقریب میں شریک ہونا چاہتا تھا جس کا کارڈ اسے نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ قاہرہ آئے ہوئے ابھی اسے صرف 1.5 ماہ ہوا تھا۔ اس 1.5 ماہ کے دوران وہ یہاں کے متحد حلقوں میں اتنی مقبولیت کیسے حاصل کر سکتا تھا کہ شہزادہ نسیم البان کے ذاتی جہاز کی اس تقریب میں شامل ہو سکتا جس میں صرف شہر کے کروڑ پتی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، یا پھر ان سرکاری افسران کو جو بہت بڑے عہدے رکھتے تھے۔ وہ نہ تو کروڑ پتی تھا اور نہ کوئی سرکاری افسر، وہ تو صرف ایک جعل ساز تھا، ایک ماہر فن چور، ایک لاؤبالی انسان جو اگر چاہتا تو اپنی ذہانت سے کروڑ پتی بن سکتا تھا، لیکن اسے یکسانیت پسند نہیں تھی۔ وہ کروڑ پتی بن کر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی فطرت تو تنوع پسند تھی۔ وہ تو مہم جو تھا، رواں دواں زندگی کا عاشق، آج یہاں کل وہاں۔ اسے متحرک زندگی پسند تھی۔ ہانگ کانگ کے جاسوس جب اس کے پیچھے بری طرح لگ گئے تھے تو اس نے ہانگ کانگ چھوڑ دیا تھا اور قاہرہ چلا آیا۔ آج کل وہ قاہرہ کے ایک خوبصورت علاقے کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں مقیم تھا اور عارف جمال اس کا پڑوسی تھا، وزارت خارجہ کا بہت بڑا افسر، لیکن بے حد خوش اخلاق اور ملنسار۔ حسب عادت سلیمان مرکز اس سے بہت جلد گھل مل گیا۔ اس نے عارف سے اپنے بارے میں بڑے بڑے جھوٹ بولے اور عارف اس سے خاصا مرعوب ہو گیا۔ عارف کے گھرانے سے اس کے گہرے تعلقات ہو گئے۔ بیگم عارف بھی ایک خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کے گھر سے اس کی بے تکلفی ہو گئی۔ عارف بھی کھاتا پیتا انسان تھا اور اس کی بیوی بے حد حسین تھی۔ وہ لوگ مرکز کی شوخ اور کھلنڈی طبیعت کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن تمام بڑے آدمیوں کی طرح مرکز کے بھی کچھ اصول تھے۔ دوستی کر کے کسی کا خلوص حاصل کر کے اسے ذبح کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چالاک انسان کو منہ توڑ جواب دو، لیکن مخلص کی عزت کرو۔ عارف کے ہاں بھی وہ اسی اصول پر کاربند تھا۔ پھر ایک شام عارف نے اسے ایک کارڈ دکھایا۔ قاہرہ کے ارب پتی نسیم البان کے ذاتی جہاز المصور پر ایک حسین تقریب تھی جس میں شہر کے معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ عارف نے نسیم البان کی تقریب کی ایسی تعریف کی کہ مرکز کا دل مچل گیا، اور پھر قاہرہ آئے اسے 1.5 ماہ گزر گیا تھا
اور ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شکار مل جائے جو اس کے کام کا ہو۔ عارف جمال سے تو وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کہہ سکا، البتہ موقع پا کر اس کی میز کی طرف سے وہ کارڈ نکال لایا اور پھر اس نے اس کارڈ کی نقل تیار کر لی۔ اب وہ بھی نسیم البان کا معزز مہمان تھا۔ اپنا کارڈ اس نے میز کی طراز میں رکھ دیا اور اب عارف جمال کا کارڈ واپس پہنچانا تھا۔ یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ عارف جمال کے گھر وہ بے دھڑک آتا جاتا تھا، چنانچہ اس نے لباس تبدیل کیا اور عارف کے ہاں چل پڑا۔ ظاہر ہے یہ وقت عارف کے دفتر میں ہونے کا تھا، لیکن اس کی بیوی نے پرخلوص مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ایک پیالی اپنے پیارے سے ہاتھوں کی مزیدار چائے پلائیں بھابھی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ اور عارف کی بیوی کچن میں چلی گئی۔ وہ اسی بات کا منتظر تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے کارڈ نکال کر اطمینان سے اسی میز کی طراز میں رکھ دیا جہاں سے اسے لے گیا تھا، اور پھر شریف انسانوں کی طرح چائے کا انتظار کرنے لگا۔ سمندر میں آتشی بگولے اٹھ رہے تھے، رنگ برنگے پر نور بگولے جو المصور کے صحن پر رقصاں تھے۔ المصور ایک بہت بڑی قندیل نظر آ رہا تھا جس کے محرابوں سے روشنی کے نغمے ابل رہے تھے۔ خوش پوشاک ملازم ادب سے آنے والوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ زمین کے فرش سے جہاز کے عرصے تک ایک رنگین سیڑھی بنائی گئی تھی جس کے دونوں طرف پھول سجے ہوئے تھے۔ نیچے سرخ قالین بچھا تھا جو لمبی لیکن سرخ رنگ کی گھاس کا بنا ہوا تھا، اور اس قالین سے نرم و نازک پاؤں گزر کر جہاز پر بنی ہوئی محرابوں میں داخل ہو رہے تھے۔ ان پاؤں کے ساتھ مضبوط بھدے پاؤں بھی شامل تھے۔ سلیمان مرکز نے بھی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا۔ در حقیقت عارف جمال نے اس تقریب کی غلط تعریف نہیں کی تھی۔ جس خوبصورتی اور نفاست سے جہاز کو سجایا گیا تھا، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ تقریب کس قدر نفیس ہے۔ سیڑھی کے اختتام پر اس نے اپنا کارڈ ریسیو کرنے والوں کو دے دیا اور اس نے بآواز بلند کہا، عزت مآب سلیمان مرکز۔ دوسرے آدمی نے سلیمان مرکز کے سامنے جھک کر کہا، تشریف لائیے علیجا، اور وہ اسے لے کر جہاز کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ اس نے سلیمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود دوسرے مہمانوں کی پذیرائی کے لیے چلا گیا۔ مرکز اندر داخل ہو گیا۔ جہاز کی اندرونی سجاوٹ باہر سے 1000 گنا شاندار تھی۔ نسیم البان نے اسے جنت نظیر بنا دیا تھا، اور پھر اس کے مہمان بھی اس جنت کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ مرکز بھی اس سیلاب رنگ و بو میں شامل ہو گیا۔ یہاں تقریباً سبھی اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن اس کی نگاہیں عارف جمال اور اس کی بیوی کو تلاش کر رہی تھیں۔ چند لمحات کی تلاش کے بعد وہ بھی نظر آ گئے اور مرکز ان کی طرف بڑھ گیا۔ مرکز ایک حسین نوجوان تھا۔ سفید سوٹ نے اس کی وجاہت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ عارف جمال نے اسے دیکھا اور حیرانی سے پلکیں جھپکنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو اس کی طرف متوجہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ تم بھی نسیم البان کے مہمان ہو؟ عارف جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے چونکنے کی اداکاری کی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے مصافحہ کیا اور عارف نے پھر اپنا سوال دہرایا، اس لیے کہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ مرکز نے صاف گوئی سے کہا، کیا مطلب؟ عارف چونک کر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں قاہرہ میں اجنبی ہوں، میں نسیم البان کو پہچانتا تک نہیں، پھر میں اس کا مہمان کیسے بن سکتا ہوں؟ سلیمان مرکز نے صاف گوئی سے جواب دیا، تو پھر تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تم نے اس تقریب کی کچھ ایسی تعریف کی تھی کہ میں خود کو باز نہ رکھ سکا، اور بلا شبہ تمہارا کہنا درست ہے۔ میرا خیال ہے شہر کے تمام رؤسا اس تقریب میں موجود ہیں۔ بے شک، لیکن تم نے میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آخر تم کس طرح اندر پہنچ سکے جبکہ ان معاملات میں نسیم البان کی ہدایات بڑی سخت ہیں؟
دوسرے بڑے آدمیوں کی طرح وہ بھی تنک مزاج لیکن کسی قدر سنکی ہے اور کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتا جسے اس نے مدعو نہ کیا ہو یا جس نے اس کے دعوت نامے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے گم کر دیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات تمہارے لیے تشویشناک نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر آ ہی کیا، اگر یہاں کے ملازم مجھے گردن سے پکڑ کر نکالنے لگیں تو مجھ سے شناسائی کا اظہار نہ کرنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عارف، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ مرکز بھی یہاں موجود ہیں۔ اب یہ جس طرح اندر آئے یہ جانیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عارف نے شانے ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ جہاز کی رنگا رنگ تقریبات میں گم ہو گئے۔ عارف اور اس کی بیوی مرکز کے ساتھ تھے۔ یہاں یہ اچھی بات تھی کہ سب ایک دوسرے سے غیر متعلق اپنی اپنی تفریحات میں گم تھے۔ کوئی خاص طور سے کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہاں جو ایک دوسرے کے دوست تھے وہ ساتھ تھے۔ یہ تینوں بھی مختلف جگہوں پر گھومتے پھر رہے تھے۔ میں محسوس کر رہا ہوں بھابھی کہ عارف میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ بھی ساتھ ہیں۔ کیا آپ یہاں موجود مہمانوں سے میرا تعارف نہیں کرائیں گی؟ مثلاً نسیم البان کون سا ہے؟ مرکز نے پوچھا۔ وہ دراز قامت جس نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ دراز قامت یہاں کوئی نہیں ہے، عارف کی بیوی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور مرکز کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دراز قامت رئیس کو دیکھا جو ایک سیاہ فام درمیانی عمر کی عورت سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مرکز نے پہلے اس کا اور پھر سیاہ فام عورت کا جائزہ لیا۔ عورت کسی افریقی ملک سے تعلق رکھتی تھی لیکن عام افریقیوں کی طرح اس کے خد و خال بھدے نہیں تھے۔ اس کے نقوش میں بے پناہ جاذبیت تھی۔ وہ ایک سادہ سا لیکن قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی جو جدید تراش کا تھا۔ مرکز کی نگاہیں عورت پر جمی رہ گئیں۔ اس کی وجہ عورت کے جاذب نظر نقوش نہیں تھے بلکہ مرکز اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا تھا، شفاف اور بے داغ زمرد کا ہار جو لاکھوں روپے کی مالیت کا ہوگا۔ ہیرو کے بارے میں اسے جس قدر معلومات تھیں اور ہیرو کی صحیح پہچان جس قدر اسے تھی، اچھے اچھے جوہریوں کو بھی نہ ہوگی۔ اس حسین اور قیمتی ہار کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ گویا میری یہاں آنے کی محنت بارآور ہوئی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ ہار اسے بہت پسند آ گیا تھا اور جو چیز اسے پسند آ جائے اسے حاصل نہ کرنا اس کی توہین تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس محفل میں ہی ہنگامہ کر کے وہ ہار حاصل کر سکتا تھا، لیکن عارف اور اس کی بیوی ساتھ تھے۔ اسے ان دونوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس لیے ان کی عزت کا پاس ضروری تھا۔ ہار کو حاصل کرنے کے لیے کچھ انتظار ضروری تھا۔ بہر صورت اس نے آج کا پروگرام ترتیب دے لیا اور مطمئن ہو گیا۔ کیا بات ہے مرکز، کیا مادام مونٹی بہت پسند آ گئی ہیں؟ عارف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مادام مونٹی؟ مرکز نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں وہی سیاہ فام خاتون جنہیں تم گھورے جا رہے ہو۔ اوہ، وہ مادام مونٹی ہیں، لیکن ان کا جغرافیہ کیا ہے؟ شہر کے گنے چنے بے داغ رئیسوں میں سے ہیں، مرحوم الباقر کی بیوہ ہیں اور الباقر سے بڑا ہیروں کا تاجر پورے مصر میں نہیں تھا، لیکن ان کی موت کے بعد ان کا کاروبار بند ہو گیا اور اب مادام مونٹی یا مسز الباقر بیوگی کی باعزت زندگی گزار رہی ہیں۔ ویسے بڑی پرسحر خاتون ہیں، استعاراتی طور پر نہیں حقیقی طور پر۔ ان کے بارے میں بڑے پراسرار قصے مشہور ہیں، عارف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے بھابھی، ہم کسی میز پر بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے، مرکز نے کہا اور عارف کی بیوی کے ساتھ ایک میز پر جا کے بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک خوش رنگ مشروب طلب کیا اور اس کی چسکیاں لیتے ہوئے گفتگو کرنے لگے۔ ہاں تو اس کے بارے میں کیسی پراسرار داستانیں مشہور ہیں؟ تم اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہو، لیکن اطمینان رکھو وہ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ آج تک الباقر سے محبت کرتی ہے۔
اس نے حکومت سے اجازت مانگی تھی کہ الباقر کی لاش حنوط کرا کے اپنے پاس رکھ لے، لیکن حکومت نے اسے اجازت نہیں دی۔ میں اس سے شادی کا خواہش مند نہیں ہوں، اطمینان رکھیں۔ براہ کرم مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ سنا ہے کہ الباقر ہیرو کا تاجر ہونے کے علاوہ ایک مہم جو بھی تھا۔ جوانی کے دور میں وہ کسی غیر مہذب علاقے میں جا نکلا تھا جہاں اسے مونٹی سے محبت ہو گئی۔ مونٹی اس غیر مہذب قبیلے کے وچ ڈاکٹر کی بیٹی تھی اور کچھ پراسرار علوم جانتی تھی، لیکن وہ بھی الباقر کی دیوانی ہو گئی اور خفیہ طور پر اس کے ساتھ چلی آئی۔ یہاں کر دونوں نے شادی کر لی۔ ویسے اس کی شخصیت در حقیقت پراسرار ہے۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ البلاد سوسائٹی میں۔ اس کی عظیم الشان کوٹھی ہے جہاں وہ اپنے ملازموں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے دراصل اس کے ملازم ہیں جو سب کے سب مقامی ہیں اور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ خوب، بہرحال دلچسپ شخصیت ہے۔ کیا تم اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرو گے؟ قطعی نہیں، میں اس حد تک اس سے متاثر نہیں ہوں۔ آئیے عارف کو تلاش کریں، مرکز نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رات کے 12 بجے تک جہاز کی تفریحات جاری رہیں۔ پھر آخری پروگرام کے بعد نسیم البان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مہمان رخصت ہونے لگے۔ سلیمان مرکز نے سیاہ فام عورت کو بھی واپس جاتے دیکھا اور عارف اور اس کی بیوی کے ساتھ خود بھی جہاز کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جس وقت اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو مونٹی اس کے بالکل نزدیک تھی۔ وہ کسی پستہ قد رئیس سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رئیس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس طرح ریشہ ختمی نظر آ رہا تھا جیسے ابھی ابھی جان دے دے گا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مرکز نے ایک نگاہ اپنے پسندیدہ ہار پر ڈالی اور اسی وقت اس کی نگاہ مونٹی کے چہرے پر پڑی۔ مونٹی کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مرکز سے نگاہ ملتے ہی اس کے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے اور مرکز کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیسی پراسرار مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر، کیسی معنی خیز۔ دوسرے ہی لمحے وہ الجھے الجھے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی اور عارف کی کاریں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑی تھیں، اس لیے رسمی الفاظ کے بعد دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ البتہ دونوں کی کاریں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ اپنے مکانات کے قریب پہنچ کر دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے مکانات میں داخل ہو گئے۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ سلیمان مرکز اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جہاز کی تقریبات بے حد پرلطف تھی، لیکن سب سے دلکش تصور اس قیمتی ہار کا تھا۔ مرکز ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اسے مونٹی کے بارے میں مشہور پراسرار داستانوں کی بات یاد آ گئی۔ مونٹی کی پراسرار نگاہیں اور عجیب مسکراہٹ یاد آئی اور وہ قدرے الجھ گیا۔ اس نے خاص طور سے میری طرف کیوں دیکھا تھا؟ وہ کیوں مسکرائی تھی؟ کیا اسے میرے خیالات کا علم ہو گیا ہے؟ کیا اس پراسرار عورت نے در حقیقت میرے دل کا حال معلوم کر لیا ہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دور میں مرکز ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹک دیا اور ذہن کو یکسو کر کے اپنے آئندہ اقدامات کو ترتیب دینے لگا۔ کسی بھی سلسلے میں وہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں تھا۔ جو فیصلہ کرو عمل کر ڈالو، یہی مناسب ہوتا ہے، اور عمل کا وقت اس نے 2 بجے مقرر کیا تھا۔ 1:45 بجے تک وہ اسی کرسی پر بیٹھا رہا۔ ٹھیک 1:45 بجے اس نے کرسی چھوڑ دی اور اس کمرے سے نکل کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ کئی ماہ کے بعد اس نے اپنا مخصوص لباس نکالا جسے وہ خاص موقعوں پر استعمال کرتا تھا۔ اس لباس میں اس کی ضرورت کی وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو کسی خطرناک وقت پر کام آ سکتی تھیں۔ سیاہ رنگ کا چست لباس اس کے سفید جسم پر خوب جچ رہا تھا اور اس لباس کو پہننے کے بعد اس کی جسمانی ساخت کا اندازہ ہوتا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین ترین اور چست و چالاک جسم کا مالک تھا۔
اپنا سیاہ رنگ کا آٹومیٹک ہولسٹر میں لگانے کے بعد وہ بالکل تیار ہو گیا۔ کلائی کی گھڑی پورے 2 بجا رہی تھی، چنانچہ وہ اپنے خوبصورت بنگلے کے خوشنما پورٹیکو میں نکل آیا، جہاں اس کی لمبی سیاہ رنگ کی کار اس کی منتظر تھی۔ اس نے کار کے پچھلے حصے سے نمبر پلیٹ نکالی اور اسے الٹ کر لگا دیا۔ کار نمبر بدل گیا تھا۔ پھر اس نے اسے اسٹارٹ کیا اور بنگلے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی کار برق رفتاری سے البلاد سوسائٹی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ البلاد سوسائٹی در حقیقت کروڑ پتی لوگوں کا علاقہ تھا۔ اس سے پہلے بھی مرکز اس جگہ کو دیکھ چکا تھا، چنانچہ وہاں پہنچنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی، اور پھر عالیشان کوٹھیوں کے نزدیک سست رفتاری سے چلتے ہوئے اس نے الباقر کا سنہری بورڈ بھی دیکھ لیا اور اس جگہ سے دور نکل گیا۔ کوٹھی سے کافی دور جا کر اس نے اپنی کار ایک تاریک جگہ میں روک دی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اب اس کے قدم تیزی سے الباقر کے عقبی سمت اٹھ رہے تھے۔ کوٹھیوں کے عقبی سمت ایک طویل اور ہموار میدان تھا، جہاں عموماً نومشق ڈرائیور ڈرائیونگ سیکھتے تھے۔ وہ اطمینان سے الباقر کی پشت پر پہنچ گیا۔ الباقر کی 4 دیواری تقریباً 8 فٹ اونچی تھی اور اس پر نوکدار شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن مرکز کے لباس میں ان شیشوں سے بچنے کا بھی معقول بندوبست تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کلائیوں تک موٹی ربڑ کے دستانے چڑھا لیے اور پھر وہ تھوڑا جھک کر اوپر اچھلا اور دیوار پر پہنچ گیا۔ ایک لمحے دیوار پر نظر آیا اور دوسرے لمحے اندر کود گیا۔ چند ساتھ اپنی جگہ رک کر اس نے اندازہ لگایا کہ کتے تو نہیں ہیں، لیکن کتوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تب وہ آگے بڑھا اور عمارت کے عقبی دروازے پر پہنچ گیا، جہاں سبز رنگ کا ایک بلب روشن تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن اسے کھولنا کون سی بڑی بات تھی۔ مرکز نے جیب سے ایک قلم نما شے نکالی اور اسے دروازے کی چابی کے سوراخ میں ڈال دیا۔ مخصوص آلہ اپنی جگہ بنانے لگا اور پھر ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازے کا بولٹ اندر سے کھل گیا۔ مرکز نے آہستہ سے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے دروازہ آہستگی بند کیا اور نیلی راہداری میں بے آواز آگے بڑھنے لگا۔ چند منٹ کے بعد وہ ایک بڑے ہال میں کھڑا تھا، جس میں 2 طرف سے زینے اوپری منزل کو جاتے تھے۔ 3 سمتوں میں 3 راہداریاں نظر آ رہی تھیں۔ مرکز نے 1 منٹ یہاں رک کر پوری عمارت کے نقشے کا تصور کیا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ کسی بھی مکان کے تھوڑے سے حصے کو دیکھ کر وہ اس آرکیٹیکٹ کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا جس نے اس مکان کا نقشہ بنایا ہوگا، اور اس طرح وہ اندازے لگا لیتا تھا کہ پوری عمارت کا ڈیزائن کیا ہوگا۔ عموماً اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے تھے۔ عمارت کے نقشے کے بارے میں فیصلہ کر کے وہ اطمینان سے 22 سمت کے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس عمارت کے بارے میں بھی اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ وہ 100% اس کے انداز کے مطابق تھی۔ اس کامیابی کے بعد مرکز بتا سکتا تھا کہ سیاہ فام مونٹی کی آرام گاہ کہاں ہوگی اور قیمتی زیورات کا کمرہ کس جگہ ہوگا۔ سنسان عمارت میں وہ پراسرار انداز میں آگے بڑھ گیا۔ خوابگاہ بھی اس کے اندازے کے مطابق تھی۔ اس کا پتہ اس سبز روشنی سے چلتا تھا جو ایک کمرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ ممکن ہے سیاہ فام عورت نے زیورات کی تجوری اپنی خوابگاہ میں رکھی ہو، لیکن اس کے انداز سے تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس قدر پھوڑ ہوگی۔ تاہم اس نے کی ہول سے اندر جھانکا اور سبز رنگ میں ڈوبے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اس نے پورے اطمینان انداز میں گردن ہلائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اپنے لباس کے اندرونی حصے سے اس نے عجیب ساخت کا ایک پتلا سا پائپ نکالا اور اس کا ایک سرا کی ہول سے اندر داخل کر دیا۔ پھر دوسرے سرے کو آنکھ سے لگا کر اس نے اندر کا جائزہ لیا۔ اب کمرے کا ایک ایک کونا اس کی نگاہوں کے سامنے عریاں تھا۔ ایک خوبصورت مسہری پر ریشمی چادر اوڑھے کوئی سو رہا تھا۔ اس کی چادر سر سے پاؤں تک تنی ہوئی تھی۔ کمرے میں اعلیٰ فرنیچر اور دوسری چیزیں موجود تھیں، لیکن تجوری کا بظاہر کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ گویا اس کا خیال درست ہے
तिजोरी वाला कमरा इस कमरे के अकब में होना चाहिए। इससे महफूज और कौन सी जगह हो सकती है। चुनाचे वो अकब की तरफ चल पड़ा और एक तारीक दरवाज़ा इसकी निगाहों के सामने आ गया। इसने एक गहरी सांस ली और जेब से ताला खोलने का औजार निकाल लिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद ताला खुल गया और इसने बोल्ट खोलकर दरवाजे के पट को थोड़ा सा अंदर धकेला। दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर इसने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और फिर जेब से टेप निकालकर इसका एक टुकड़ा की होल पर चिपका दिया ताकि रोशनी की किरण बाहर न जाने पाए। फिर इसने कमरे में रोशनी कर दी और स्विच दबाने के बाद पलटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके जहन के तार छिनछिना उठे। सामने ही एक सोफे पर मादाम मोंटी शबखाबी का लिबासा पहने हुए बैठी थी। इसके हाथ में एक लंबा पाइप दबा हुआ था जिसके इंतहाई सिरे पर सिगरेट लगी हुई थी और सिगरेट से धुएं की पतली सी लकीर ऊपर उठ रही थी। इसे देखकर मोंटी के होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। इसकी पुरसहर आंखें मुस्कुरा रही थीं। फिर इसने अपनी उंगलियों में दबे हुए पाइप को होंठों से लगाया और धुएं का मरगोला फजा में छोड़ते हुए बोली, बिलाशुबह ज़हीन, चालाक और फुर्तीले हो, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी किसी इंसान में नहीं होती। अगर सब लोग मुकम्मल हो जाएं तो गलतियां कौन करे? ज़िंदगी बड़ी परेशान कुन हो जाए। कब से ये काम कर रहे हो? मरकज़ के पूरे जिस्म में थरथराहट थी, लेकिन ये कैफियत चंद लम्हात रही। इसके बाद वो पुरसुकून हो गया। इसके होंठ भिज गए और इसकी उंगलियां पिस्तौल निकालने के लिए चलने लगीं, लेकिन इसने इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। बैठो नौजवान, आओ इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मैं देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मोंटी ने फिर कहा। आवाज़ में तंज नहीं था, बल्कि एक मोहब्बत सी, एक अजीब सी मिठास थी। वो इसी तरह खड़ा रहा और चंद साथ इंतज़ार के बाद वो फिर बोली, तुम्हें देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरी परेशानियों के दिन पूरे हो गए। तुम यकीनन वही हो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। बैठ जाओ मेरे बच्चे, मैं मुद्दत से तुम्हें तलाश कर रही थी। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। बैठ जाओ, किसी किस्म का वसवसा दिल में न लाओ। तुम गालिबन यहाँ इस चमकदार पत्थरों के हार की तलाश में आए हो जो तुमने शाम को मेरी गर्दन में देखा था। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो हार इसी कमरे में है। जाओ, इसे सामने वाली अलमारी से निकाल लो। या ठहरो। वो सोफे से उठ गई और मरकज़ इसे अलमारी की तरफ बढ़ते देखता रहा, लेकिन वो पूरी तरह चौकन्ना था। वो कच्ची गोलियां नहीं खेला था। सियाह मक्कारा इस बहाने पिस्तौल भी निकाल सकती है, लेकिन मरकज़ को अपने निशाने पर बहुत नाज था। दूसरे लम्हे उसने पिस्तौल निकाल लिया ताकि सियाफाम औरत अगर पिस्तौल निकाल कर इसकी तरफ रुख करे तो इसके फायर से पहले इस पर फायर करते। औरत ने अलमारी खोलकर इसमें से कुछ निकाला और फिर अलमारी का पट फेर कर पलटी। मरकज़ के हाथ में पिस्तौल देखकर इसके होंठों पर हुस्निया मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन खुद उसके हाथ में वही खाल लटक रहा था जिसके लिए मरकज़ यहाँ आया था। मैं किस तरह तुम पर अपना एतबार कायम कर सकती हूँ? मुझे वो तरकीब बता दोगे? तुम इन बेहकीकत पत्थरों की वजह से मेरी ज़िंदगी लेने के दर पे हो। लो, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल करो, लेकिन खुदारा मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं तो बरसों से तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। मेरे साथ तुम्हारा ये सलूक बेहतर नहीं है। मोंटी ने खार मरकज़ के कदमों में उछाल दिया। अब मरकज़ दर हकीकत चकरा गया था। इसने जूते की नोक से हार उछाला और हाथ से पकड़ लिया। औरत गर्दन झुकाए सोफे की तरफ बढ़ गई थी। फिर वो औरत के सामने एक सोफे पर बैठ गया। औरत गर्दन झुकाए कुछ सोच रही थी। चंद मिनट के बाद फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारा रवैया भी दुरुस्त है। हर अजनबी शख्स यही करता है। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरी आखिरी गुजारिश है कि मेरे बारे में दिल से तमाम वसवसे निकाल दो और अपना कुछ वक्त मुझे दो।
پورے خلوص سے میری بات سنو اور یہ تصور کرو کہ تم اپنوں میں ہو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا تم میری یہ درخواست قبول کر سکتے ہو؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں مادام مونٹی؟ بالآخر مرکز نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ خوب، تو تم میرے نام سے واقف ہو، یہ اچھی بات ہے۔ میں تمہارے نام سے ناواقف ہوں نوجوان۔ سلیمان مرکز۔ مرکز، میرے بچے، میں ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جو تمہاری مہذب دنیا سے کافی دور جنگلوں میں آباد ہے۔ اس قبیلے میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی ایسے علوم سکھائے جاتے ہیں جو تمہارے نزدیک پراسرار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے میں وہ علوم ضروری ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو یہ علوم صرف ایک حد تک معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں اس قبیلے کے سب سے بڑے وچ ڈاکٹر کی بیٹی ہوں۔ وچ ڈاکٹر ہی اس قبیلے کا حکمران ہوتا ہے۔ میرے باپ نے مجھے ایسے علوم سکھائے جو قبیلے کے دوسرے لوگوں کو نہیں آتے، اور تمہاری یہ دنیا تو ان علوم سے بالکل ناواقف ہے۔ میں بفضل تعالیٰ اب تمہاری ہم مذہب ہوں۔ الباقر نے میرا مذہب تبدیل کرا دیا تھا، لیکن وہ علوم میں ذہن سے محو نہیں کر سکی، اور پھر ان علوم سے میرے اس نئے مذہب پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ انہی علوم کے سہارے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ بلا شبہ تم ایک چالاک، ذہین اور پھرتیلے نوجوان ہو، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں مکمل نہیں ہے۔ مثلاً تم یہی دیکھ لو کہ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نے میری خوابگاہ میں جھانکا اور بستر دیکھ کر مطمئن ہو گئے، حالانکہ تمہیں بستر پر پڑے ہوئے جسم کے تنفس کا جائزہ لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس مسیری پر صرف تکیے چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ دوسری غلطی تم نے اس کمرے میں داخل ہو کر کی ہے۔ کیا تم کمرے میں سگریٹ کی بو محسوس نہیں کر رہے؟ یہ بو تمہیں کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کرنی چاہیے تھی، اور اس سے اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ یہاں تم سے پہلے کوئی موجود تو نہیں ہے۔ مرکز چونک پڑا۔ در حقیقت مونٹی نے بڑی پوائنٹ کی باتیں بتائی تھیں۔ بے شک اس سے یہ دونوں غلطیاں ہوئی تھیں جن کا اسے اعتراف تھا۔ عورت نے بہترین نشاندہی کی تھی۔ اس بات نے اسے عورت سے اور بھی دلچسپی پیدا کروا دی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں میرے بچے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے ان غلطیوں کا اعتراف ہے۔ مرکز نے پہلی بار لب کشائی کی۔ شکریہ، لیکن خدا کا احسان ہے کہ تم نے دشمنوں میں غلطی نہیں کی، ورنہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال چھوڑو اس قصے کو، مجھے تم سے اپنی باتیں کرنا ہے۔ کیا تم مجھے وقت دینے کے لیے تیار ہو؟ تمہیں یقین تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گا؟ ہاں۔ کیسے؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں میرے بیٹے کہ میں کچھ پراسرار علوم سے واقف ہوں۔ میں نے تمہیں جہاز پر دیکھا تھا، اور پھر جب تم اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے تب بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ خوب، بہرحال تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک ایسی آرزو کی تکمیل جو 19 سال سے حسرت بنی ہوئی ہے، اور یہ حسرت تمہارے علاوہ اور کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ بولو، کیا تم میرے کام آؤ گے؟ کام کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے، مرکز نے کہا۔ پہلے میری کہانی سنو، پھر میں ایک کام بتاؤں گی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں ایک غیر ترقی یافتہ قبیلے کے ایک وچ ڈاکٹر کی لڑکی ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے جب میں جوان تھی اور قبیلے کے بہت سے جیالے میرے آرزو مند تھے، ایک شام میں نے ایک سجیلے جوان کو دیکھا جس کا رنگ گندمی تھا اور آنکھیں بے حد خوبصورت۔ یہ جوان زخمی تھا، اسے تیندوے نے زخمی کر دیا تھا، لیکن وہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود کسی چیتے کی طرح چوکنا اور پھرتیلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سانپ کی طرح بل کھایا اور میری گردن دبوچ لی۔ وہ مجھے دشمن سمجھا تھا اور اس کی یہی ادا مجھے بھا گئی تھی۔ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں،
تب اس نے مجھ سے میری زبان میں بات کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام الباقر ہے، وہ ایک سیاح ہے اور حالات کا شکار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہے۔ یہاں سے کچھ دور اس کی ایک تیندوے سے مٹ بھیڑ ہو گئی کو اس نے تیندوے کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن تیندوے نے اسے کافی زخمی کر دیا ہے۔ ہم جنگلوں کے باسی ایسے زخموں کو کہاں خاطر میں لاتے تھے۔ میرے باپ نے جڑی بوٹیوں سے ایک مرہم تیار کیا۔ میں اپنی جھوپڑی سے وہ مرہم لے آئی اور میں نے اس کے زخموں پر مرہم لگا دیا۔ میں نے اسے ایک غار میں رہنے کی ہدایت کی جہاں میں روزانہ اس سے ملنے جاتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، لیکن قبیلے والے ہماری اس چاہت سے بے خبر تھے۔ میرا باپ جو ڈاکٹر تھا، وچ ڈاکٹر، اس بستی کا سردار بھی تھا اور قاعدے کے مطابق دوسری سردار میں تھی کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ قبیلے کے دستور کے مطابق جب میں 20 سال کی ہو جاتی تو کسی بھی مناسب آدمی سے میری شادی کر دی جاتی۔ اس سے پہلے شادی اور محبت کا تصور بھی گناہ تھا اور میں یہ گناہ کر رہی تھی جس کا علم بہت جلد میرے باپ کو اپنے علوم سے ہو گیا، اور ایک رات میرے باپ نے میرا تعاقب کیا۔ وہ اس غار تک پہنچ گیا جہاں الباقر پوشیدہ تھا۔ جب میرے باپ کی قہر آلود آواز میرے کانوں میں گونجی، وہ غیظ و غضب سے چیخ رہا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا باپ مجھے اور الباقر کو قتل کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ میں مکمل طور پر الباقر کی ہو گئی ہوں۔ قبیلے کے رواج کے مطابق ہم دونوں کو قتل کر دینا ضروری تھا، لیکن میرے باپ کے سامنے ایک مجبوری تھی۔ میں اس کی نسل کی آخری فرد تھی۔ اگر میں مر جاتی تو سرداری کسی دوسرے شخص کو مل جاتی اور اس طرح ہماری نسل ختم ہو جاتی۔ میرا باپ یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرے اور الباقر کے حالات سنے اور اس کے بعد مجھے ہدایت کر دی کہ میں اب غار سے بستی کا رخ نہ کروں، کیونکہ یہاں سے نکلنے کی کوشش ہم دونوں کی جان لے سکتی ہے۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا کہ میں الباقر کے نزدیک ترین رہوں۔ چنانچہ ہم دونوں وہیں رہنے لگے۔ میرے چالاک باپ نے دوسرے دن قبیلے والوں کو بتایا کہ اسے دیوتا نے ایک حکم دیا ہے۔ دیوتاؤں کا کہنا ہے کہ میں یعنی مونٹی اس قابل نہیں کہ مجھے اس قبیلے کی سردار بنایا جائے۔ اس نے کہا کہ دیوتا نے حکم دیا ہے کہ سفید فام جو ایک غار میں موجود ہے، اس سے اس کی شادی کر دی جائے اور ان دونوں کی کڑی نگرانی کی جائے۔ پھر جب ان دونوں سے کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ دیوتاؤں کی تحویل میں دے دی جائے اور ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ میرا باپ سردار تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کے احکامات مانتے تھے، اسے دیوتاؤں کا اوتار سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بلا تعرض اس کی بات تسلیم کر لی۔ اس طرح ہمیں قیدیوں کی زندگی مل گئی۔ الباقر پریشان تھا، لیکن وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا اور میں تو اس کے قرب کے ایک ایک لمحے کو جاویداں سمجھتی تھی۔ مجھے زندگی کے جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ ہم دونوں کو سوائے قید کے اور کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ ہمارے آسائش کا پوری طرح خیال رکھا جاتا تھا، اور 1 سال کے بعد ہمارے یہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہو گئی، پھولوں کی طرح نرم و نازک۔ اس کا رنگ میری طرح تھا، لیکن خد و خال الباقر سے ملتے تھے۔ بچی کی پیدائش سے ہم بہت خوش تھے۔ الباقر بھی اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن بچی 1 ماہ سے زیادہ ہمارے پاس نہ رہی۔ میرے ظالم باپ نے اسے مجھ سے چھین لیا اور میری زندگی تاریک ہو گئی۔ الباقر بھی فرط غم سے پاگل ہو گیا۔ ہم دونوں دن رات بچی کے لیے روتے تھے۔ 1 ماہ میں ہی ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اور پھر ایک صبح میرا باپ میرے پاس آیا۔ میں نے گناہ کیا تھا، لیکن وہ بہرحال میرا باپ تھا، اسے مجھ سے محبت تھی۔ اس وقت اس نے جوش غضب میں قبیلے والوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ مجھے بچے کو جنم دینے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، لیکن اب اولاد کی محبت جوش پر غالب آ گئی تھی۔ وہ میری زندگی بچانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہم دونوں سے کہا کہ ہم راتوں رات خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں، اسی میں ہماری خیر ہے، ورنہ ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ قبیلے والے ہمارے قتل کے منتظر ہیں۔ مجھے بچی بہت عزیز تھی،
لیکن الباقر کی زندگی بھی بہت عزیز تھی۔ میں اپنی جان دے سکتی تھی، لیکن الباقر کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ قبیلے کے خونخوار لوگ ہم دونوں کو ضرور قتل کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے وہاں سے فرار پر آمادگی ظاہر کر دی، اور میرے باپ نے ہم دونوں کے فرار کا سامان مہیا کر دیا۔ ہم یہاں آ گئے، لیکن بچی کی یاد میرے سینے سے چمٹی رہی۔ الباقر ہیرو کا تاجر تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن اس نے کاروبار بند کر دیا اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے لگا۔ میں اسے سہارا دینے کی ہر کوشش کرتی، لیکن ناکام رہی، اور بالآخر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد سے میں زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی ہوں۔ میرے جادوگر باپ نے مجھے کچھ علوم سکھائے تھے۔ ایک رات میں نے ان علوم کے ذریعے اپنی بچی کے بارے میں جاننا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان اسے مجھ سے ملا دے گا۔ مجھے اس نوجوان کا انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، بالآخر تم آ گئے۔ سلیمان مرکز حیرت سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اسے اس داستان سے دلچسپی پیدا ہو گئی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس لڑکی کو اس سے ملا دے گا۔ عورت کے خاموش ہونے کے بعد بالآخر اس نے یہ سوال کر ہی ڈالا، لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں خاتون؟ تم یہ ہار حاصل کرنے یہاں آئے تھے نا؟ میں نے اسے تمہاری نظر کر دیا، لیکن یہ ہار ان ہیروں کے اس بڑے خزانے کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں اس کے عوض دے سکتی ہوں۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو مصر کے سب سے بڑے رئیس کہلاؤ گے۔ اربوں روپے کی مالیت کے ہیرے تمہارے ہوں گے۔ یہ ایک ماں کا وعدہ ہے جو چھوٹا نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کام کے عوض بہت بڑی دولت دوں گی، اتنی دولت کہ پوری زندگی تمہیں دولت سے دلچسپی نہ رہے، اور میری یہ پیشین گوئی ہے کہ تم اس کام میں کامیاب رہو گے۔ میرا علم مجھے یہی بتاتا ہے۔ سلیمان مرکز گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ عجیب کہانی تھی۔ کس لیے آیا تھا اور کیا ہو گیا؟ ویسے اس کی مہم جو فطرت اسے اس کام پر اکسا رہی تھی۔ بے پناہ ہیروں کا تصور اس کی آنکھیں چکا چوندھ کیے دے رہا تھا۔ بلا شبہ سیاہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے غلط نہ ہوگا۔ الباقر کے بارے میں تفصیلات سن ہی چکا تھا، اور یہ بات بھی مسلم تھی کہ یہ عورت اس کی دولت کی واحد وارث ہے، اور پھر سب سے دلکش چیز وہ مہم تھی جس کا بہرحال ایک مقصد تھا۔ چنانچہ اس نے گردن اٹھا کر ایک گہری سانس لی اور بولا، میں تمہارے لیے کام کرنے پر تیار ہوں۔ خدا تمہیں کامیاب کرے میرے بچے۔ میں تمہاری روانگی کے سلسلے میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں ایک مخصوص جگہ تک کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد تمہارا کام ہوگا۔ تم ذہین ہو، چالاک ہو، پھرتیلے ہو، یقیناً میری بچی کو لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ عورت پھر الماری کی طرف بڑھ گئی، اور پھر اس نے الماری سے کچھ چیزیں نکال لیں اور واپس مڑ آئی۔ اس کے ہاتھ میں عجیب ساخت کا مڑا ہوا خنجر نمایاں تھا۔ اپنا بازو کھولو، عورت نے کہا، اور مرکز نے متحیرانہ انداز میں بازو کھول دیا۔ سیاہ فام پراسرار عورت نے سیاہ خنجر سے اس کے بازو پر 2 لکیریں بنا دیں۔ خنجر کی دھار بہت تیز تھی، لیکن لکیریں اس انداز میں بنائی گئی تھیں کہ صرف 2 سرخ نشان ابھر آئے۔ عورت نے خنجر رکھ کر اس کی آستین برابر کر دی، اور پھر لکڑی کی بنی ہوئی انگوٹھی جس کے سرے پر بندر کی شکل بنی ہوئی تھی اس کی درمیانی انگلی میں ڈال دی۔ یہ انگوٹھی مشکلات میں تمہاری مدد کرے گی۔ میرے غلام اس نشان کو دیکھ کر تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ وہ مختلف جگہوں پر تم سے ملاقات کرتے رہیں گے، اور یہ لکیریں جو میں نے خنجر سے بنائی ہیں، میں ایک ماں ہوں میرے بچے۔ ماں کا دل بہت حساس ہوتا ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ تم میری بچی کو مجھ سے ملا دو گے، لیکن نہ جانے تمہیں کون سے حالات پیش آئیں۔ ممکن ہے تم اس وعدے سے انحراف کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے وعدے سے پھرنے کی کوشش کی تو ان نشانات میں ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، اور تمہیں اپنا وعدہ یاد آ جائے گا۔ ایک ماں نے اپنی ممتا کا تحفظ اس طرح کیا ہے۔ میرے بیٹے، مجھے اس اقدام کے لیے معاف کر دینا۔ اوہ! مرکز ان لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگا
جن میں اس وقت کوئی تکلیف نہ تھی۔ میری بچی کی پہچان ذہن نشین کر لو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے خد و خال کیسے ہوں گے، اس کا قد کتنا ہوگا، وہ خود کیسی ہوگی، لیکن یہ نشان دیکھو۔ عورت نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنی گردن کو ننگا کر کے اس کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھو میرے بچے، سورج کی شکل کا یہ ابھرا ہوا نشان میری گردن کے نچلے حصے پر ہے، اس کے بھی یہیں پر یہ نشان ہوگا۔ میری ماں کے گردن پر بھی یہ نشان تھا اور اسی نشان سے تم اسے پہچان سکتے ہو۔ مرکز نے وہ نشان دیکھا اور گردن ہلا دی۔ کل میں تمہارے سفر کے انتظامات مکمل کر دوں گی اور تمہارے گھر پر اطلاع دے دوں گی، تم تیاریاں کر لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر عمل کروں گا، مرکز نے کہا اور پھر اس نے جیب سے وہ ہار نکال کر میز پر ڈال دیا۔ عورت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میں تو اسے تمہیں بخش چکی ہوں، لیکن میرے لیے یہ بیکار ہے۔ میں جس مہم پر جا رہا ہوں وہاں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یوں بھی دنیا میں اکیلا ہوں، میرے پیچھے یہ کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری امانت ہے جسے میں واپسی پر تمہارے حوالے کر دوں گی، عورت نے کہا اور مرکز دروازے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان امڈ رہا تھا۔ کس لیے گیا تھا اور کیا ہو گیا؟ در حقیقت اس مہم پر آمادگی میں خزانے کا لالچ نہیں تھا، بلکہ یہ مہم اسے بہت دلکش محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ وہ فوری طور پر شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور پھر جب شہر چھوڑنا ہی ٹھہرا تو کسی کو بتانے سے کیا فائدہ؟ عارف جمال اور اس کی بیوی سے بھی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ان سے کہے گا بھی کیا؟ دوسرے دن ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس خطرناک مہم کے لیے اسے کوئی خاص تیاریاں کرنی تو نہیں تھی، بس ضروری کپڑے اور کچھ ایسی چیزیں جو ان مہمات میں کام آ سکتی تھیں۔ ایک اٹیچی میں بند کرنے کے بعد وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے کتب خانے کی اس نے چند کتابیں نکالی جو افریقی علاقوں کی تفصیل پیش کرتی تھیں۔ کچھ مہم جوؤں کے تجربات درج تھے۔ شام تک وہ کتابوں کو پڑھتا رہا اور مسز الباقر کا انتظار کرتا رہا۔ ٹھیک 6 بجے ایک کار اس کے دروازے پر آ کر رکی اور اس سے مونٹی اتر کر اندر آ گئی۔ مرکز نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میری تیاری میں معمولی وقت لگا، باقی وقت آپ کے انتظار میں گزارا ہے۔ آپ کے انتظار میں ملازموں کو روک رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں چھٹی دے کر مکان کو تالا لگا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عدم موجودگی میں ان کا خیال رکھوں گی۔ تم سب کچھ اسی طرح چھوڑ دو۔ چلو اٹھو، رات کو 8 بجے تمہارا جہاز روانہ ہو جائے گا۔ ہم کسی عمدہ سے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے اور پھر تمہیں جہاز پر پہنچا دوں گی۔ مرکز نے اپنی اٹیچی اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پراسرار مونٹی کے ساتھ اس کی کار میں جا رہا تھا اور راستے میں مونٹی نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ مرکز کے لیے بھی پوچھنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ البتہ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے مونٹی نے اسے بتایا، جہاز تمہیں اس علاقے میں پہنچا دے گا جہاں سے تمہیں میرے قبیلے تک پہنچنا ہوگا۔ جس جگہ تم اترو وہاں سے سیدھے بڑھتے رہنا، تمہیں ایک آبشار نظر آئے گا جس کا پانی ایک پہاڑی سوراخ سے گزرتا ہے۔ یہ سوراخ اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جس طرف تمہیں جانا ہے۔ بس سوراخ کی سیدھ لے کر اس ندی کے سہارے سہارے چلتے رہنا جو آبشار سے بنتی ہے۔ اس کا اختتام میرے قبیلے پر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس طویل عرصے میں وہاں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوں، لیکن وہ ایسی نہ ہوں گی کہ تم بھٹک سکو۔ مرکز نے یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیں۔ 7:15 پر وہ بندرگاہ کو روانہ ہو گئے اور پھر مسز مونٹی سے لے کر اس درمیانی جسامت کے جہاز پر پہنچ گئی جس سے مرکز کو سفر کرنا تھا۔ جہاز کے انتظامات دیکھ کر سلیمان مرکز حیران رہ گیا۔ جہاز کا باوردی عملہ تو رویا کھڑا تھا۔ ان کے جہاز پر پہنچنے پر عملے نے انہیں سلامی دی۔ باوردی کپتان نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان دونوں کو لے کر ایک آراستہ کیبن کی طرف بڑھ گیا۔
جو خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے جناب کہ یہاں آپ کو کوئی زحمت نہ ہوگی، کپتان نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مونٹی نے کہا، اور پھر اس نے مرکز کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بولی، خدا حافظ میرے بچے، خدا تمہیں کامیاب و کامران واپس لائے۔ پھر اس نے کپتان کو کچھ ہدایات دیں اور واپس چل پڑی۔ ٹھیک 8:15 بجے جہاز کے لنگر اٹھا دیے گئے۔ مرکز سخت حیران تھا۔ جہاز پر اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی شہنشاہ ہو۔ اپنے علاوہ اس نے جہاز پر دوسرے مسافر نہیں دیکھے تھے۔ مرکز کی خدمت کے لیے جہاز کا عملہ مستعد تھا۔ وہ لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور 2 خادمائیں مرکز کے قریب موجود تھیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکیاں تھیں۔ 2 آدمی اس کے کیبن میں دروازے پر موجود تھے تاکہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم کی تعمیل کریں۔ ان تمام انتظامات پر مرکز بوکھلایا ہوا سا تھا۔ خادماؤں کا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتی تھیں۔ تاہم مرکز نے ان سے کسی قسم کا استفسار نہیں کیا۔ وہ خود ذہنی خلجان میں گرفتار تھا۔ تقریباً 11 بجے اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور خادماؤں نے اسے مسہری پر لٹا کر سوکھ کمبل اڑا دیا۔ پھر وہ اس کے سامنے جھکی اور باہر نکل گئیں۔ جہاز کو ہلکے ہلکے ہچکولے لگ رہے تھے اور مرکز کا ذہن غنودہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی سوچتا ہوا وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح سے پھر وہی ہنگامہ آرائیاں شروع ہو گئیں۔ کپتان خود اسے ناشتہ کے لیے بلانے آیا تھا۔ اس سے قبل اس کے لیے غسل کا جو اہتمام کیا گیا تھا وہ اور بھی زبردست تھا۔ پھر ناشتے پر کپتان اس کے ساتھ ہی تھا اور اس کا انداز بڑا خوشامدانہ تھا۔ ان لوگوں کا یہ رویہ مرکز کو پاگل کیے دے رہا تھا اور بالآخر اس نے ایک ملازمہ سے اس سلسلے میں معلومات کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے دراز قد کی خوبصورت لڑکی سے پوچھا۔ شمائلہ۔ میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ایک ریاست کے شہزادے ہیں آپ، شہزادہ مرکز۔ خوب، اس نے دل میں کہا اور پھر بولا، مجھے میرے یہاں آنے کی تفصیل بتاؤ۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہرحال یہ اس کا حکم تھا، اس لیے حیرت کے باوجود ملازمہ کو تفصیل بتانی پڑی۔ ہمارا جہاز ضروری ساز و سامان کے ساتھ 1 ہفتے کے بعد روانہ ہونے والا تھا، لیکن پھر ہماری کمپنی سے ہمارے کپتان کو حکم ملا۔ ہم سے کہا گیا کہ ایک ریاست کا شہزادہ اس جہاز سے سفر کرے گا۔ کمپنی کو پورے جہاز کا معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے، اس لیے پروگرام کینسل کر کے شہزادے کو اس کی منزل پر پہنچا دیا جائے۔ پھر وہ سیاہ فام خاتون آئیں اور انہوں نے خود کو آپ کی تعلیق بتایا۔ انہوں نے جہاز کے کپتان اور عملے کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازا ہے کہ ہر شخص خوشحال ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ مرکز نے گہری سانس لی۔ تو یہ معاملہ ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مونٹی نے دل کھول کر دولت خرچ کی ہے۔ بہرحال اسے حقیقت معلوم ہو گئی تھی، چنانچہ اس طرف سے اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ جہاز کی منزل کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال مونٹی نے حسب وعدہ اسے بہت سی سہولتیں فراہم کر دی تھیں، چنانچہ اسے کیا پڑی تھی کہ ان معاملات میں فکر مند ہوتا۔ جہاز کے شب و روز جاری رہے۔ ان لوگوں نے اسے خوش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دونوں لڑکیاں اس کا التفات حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھیں، لیکن سلیمان مرکز فطرتاً عورت پرست نہیں تھا۔ اس نے لڑکیوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی۔ بالآخر پورے 13 دن کے سفر کے بعد جہاز خشکی کے قریب پہنچنے لگا۔ دور سے درخت وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ کپتان عملے کو ہدایات دینے کے بعد اس کے پاس آ گیا۔ آپ کی منزل آ گئی ہے والیجا، اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ ہم تم سے خوش ہیں، مرکز نے شہزادوں کے سے انداز میں کہا، اور جہاز نے خشکی سے کچھ دور لنگر ڈال دیے۔ سامنے کا پورا علاقہ ویران تھا، دور تک ریت نظر آ رہی تھی اور ایک طویل فاصلے کے بعد
درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ مرکز کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس ویران صحرا میں وہ تنہا ہوگا، نہ جانے آبادی کتنی دور ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس دلچسپ مہم سے وہ بے حد مسرور تھا۔ ایک موٹر لانچ میں کپتان سوار ہو گیا اور پھر اسے لانچ پر آنے کی پیشکش کی گئی۔ دوسری موٹر لانچ 2 گھوڑے لے کر پہلے ہی روانہ ہو گئی تھی۔ خشکی پر پہنچ کر دونوں گھوڑے اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک گھوڑے پر ضرورت کا تمام سامان میز کی اٹیچی کے لدا ہوا تھا، دوسرے پر سواری کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کپتان نے اسے آخری سلامی دی اور پھر لانچ میں بیٹھ کر چل پڑا اور مرکز اس ویران ساحل پر کھڑے ہو کر واپس جاتی ہوئی لانچ کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں سینکڑوں طوفان اٹھ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک جہاز نے لنگر نہ اٹھا لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ جہاز کے کپتان کا لہراتا ہاتھ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے آنکھوں پر بہہ آنے والا پسینہ پونچھا اور پھر گھوڑے پر رکھے ہوئے سامان کو چیک کرنے لگا۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ بلا شبہ مونٹی نے اس کے لیے سخت محنت کی تھی اور کافی دولت خرچ کی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام اس نے اپنے گھوڑے کے ہک میں پھنسا لی۔ اب اس کے مونس یہی دونوں جاندار تھے۔ ریت کے طویل میدان کو طے کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ درختوں میں پہنچ کر دھوپ سے نجات ملی۔ یہاں امن تھا، گھوڑے بھی گرمی سے پریشان تھے۔ اس نے کچھ دیر یہاں رکنے کا فیصلہ کیا اور گھوڑے سے اتر پڑا۔ تقریباً 2 گھنٹے اس نے درختوں کی چھاؤں میں گزارے۔ سورج قدرے ڈھل گیا تھا اور دھوپ کی تیزی میں کمی آ گئی تھی، چنانچہ وہ چل پڑا۔ درختوں کے درمیان گھوڑوں کا سفر قدرے دشوار گزار تھا۔ اس سے پہلے اس نے کسی جنگلی علاقے میں سفر نہیں کیا تھا، تاہم کتابوں کی مدد سے اس نے تھوڑی بہت معلومات بہم پہنچا لی تھیں۔ چنانچہ خطرناک درختوں اور درختوں میں لٹکنے والے سانپوں اور کیڑوں سے بچتا ہوا بالآخر درختوں کے سلسلے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اب اس کے سامنے وسیع و عریض میدان تھا، لیکن سورج بالکل چھپ چکا تھا اور وہ خود بھی تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ چنانچہ وہ رات کے قیام کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ یہ جگہ ہی مناسب تھی، بڑا خموار میدان تھا۔ اس نے درختوں سے کافی دور ایک جگہ ڈیرا ڈال دیا، گھوڑوں سے سامان اتارا اور زمین پر کمبل بچھا کر پہلے گھوڑے کے کھانے کا بندوبست کیا، پھر خود بھی تھوڑا بہت کھانے کے بعد گیس لیمپ روشن کر کے ایک طرف رکھ دیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ رات گزرتی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آسمان پر تارے نکل آئے۔ یہ اس پراسرار صحرا میں پہلی رات تھی۔ وہ اپنے سفر کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بلا شبہ یہ سفر دولت کے لیے نہیں تھا، وہ کسی خزانے کی تلاش میں نہیں جا رہا تھا۔ اس جیسے تنہا انسان کو دولت کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ضرورت کے وقت رقم وہ مہیا کر سکتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی جذبہ تھا جو اسے یہاں لے آیا، کوئی اور ہی قوت تھی جس نے اسے شہر کی حسین زندگی ترک کر کے اس صحرا گردی پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سوچتا رہا۔ گھوڑے شکم سیر ہو کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر اسے ایک انتہائی حیرت انگیز منظر سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر کوئی سیاسی شے پڑی تھی، لمبی سیاہ شے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تقریباً 5 گز لمبا انتہائی خوفناک سانپ تھا، جس کا سیاہ جسم وارنش کیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا پورا جسم سالم تھا، صرف سر بری طرح کچلا ہوا تھا۔ قریبی خون آلود پتھر پڑا تھا جس سے سانپ کا سر کچلا گیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سانپ کو کس نے مارا؟ یہ گھوڑوں کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے گھوڑے پتھر سے سانپ کے سر نہیں کچل سکتے تھے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن دور دور کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ حیران کھڑا سوچتا رہا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ظاہر ہے یہ انسانی کارنامہ تھا، لیکن کون انسان تھا جس نے سوتے میں اس کی زندگی بچائی؟ تب اسے مونٹی یاد آئی، وہ پراسرار عورت
جس کے بارے میں شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی لکڑی کی بھدی انگوٹھی یاد آئی جس پر ایک بندر دانت نکالے بیٹھا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کچھ پراسرار قوتیں اس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور اس تصور نے اسے بڑی تقویت بخشی۔ بہرحال اس ہوشربا ماحول میں کسی بات پر حیرت کرنا، وقت ضائع کرنا بے سود تھا۔ وہ ضروریات سے فارغ ہو کر چل پڑا۔ اب وہ پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ گھوڑے بھی تازہ دم نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ سفر کر لینا چاہتا تھا۔ سورج ابھرتا رہا، گھوڑے دوڑتے رہے اور پھر سورج سر پر آ پہنچا تھا کہ وہ اس آبشار تک پہنچ گیا جس کے بارے میں مونٹی نے نشاندہی کی تھی۔ آبشار کے کنارے گھوڑوں کو اس نے آزاد چھوڑ دیا، خود غسل کیا اور تقریباً 2 گھنٹے وہاں گزارے، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر چل پڑا۔ اس بار گھوڑوں کی رفتار پہلے سے تیز تھی۔ ندی کے کنارے کنارے وہ برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ خوشنما مناظر نگاہوں کے سامنے تھے۔ مرکز کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ ندی کے کنارے لمبی لمبی گھاس موجود تھی، لیکن گھوڑے شکم سیر تھے، اس لیے انہیں رکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 5 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ گنگناتی ندی نہ جانے کہاں تک گئی تھی۔ بہرحال یہ غنیمت تھا کہ وہ اس کے سہارے اس قبیلے تک پہنچ سکتا تھا اور اسے خاص طور سے اس کی تلاش نہیں کرنا پڑی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور بظاہر کسی آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن مرکز ابھی بدل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسے یہ سفر مکمل کرنا تھا اور اس سلسلے میں کسی جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم اس نے رات ہونے تک سفر جاری رکھا اور جب تمام مناظر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ رک گیا۔ ندی کے کنارے کچھ دلدل تھی، اس لیے وہ دلدل سے تھوڑی دور ہٹ کر ایک چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں اس نے حسب معمول گھوڑوں کو آزاد کر دیا اور خود بھی اپنے آرام کا بندوبست کرنے لگا۔ گھوڑے گھاس چرنے نکل گئے تھے۔ اس نے کھانا کھایا اور جب گھوڑے بھی شکم سیر ہو کر واپس آئے تو اس نے ان کی لگا میں ایک پتھر سے دبا دی اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس رات اس نے ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اب اسے پیش آنے والے واقعات کا ہی سہارا لینا تھا۔ صاف ذہن تھا اور تھکن طاری تھی، اس لیے اسے بہت جلدی نیند آ گئی اور وہ بے خبر سو گیا۔ نہ جانے کتنی رات گزری تھی کہ دفعتاً گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز ابھری اور مرکز کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن پھر جب گھوڑے دوبارہ ہنہنائے تو وہ چونک پڑا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے اپنے چاروں طرف روشنیاں دیکھیں۔ تاریک رات میں بے شمار روشنیاں بے حد بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان روشنیوں پر غور کرنے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ مشعلیں تھیں جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ مشعلوں کا ایک حلقہ تھا جو چاروں سمت سے دائرہ تنگ کرتا آ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ کون لوگ تھے اور کیا چاہتے تھے؟ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اب اسے مشعلوں کے نیچے متحرک جسم بھی نظر آنے لگے تھے۔ حلقہ تنگ ہوتا گیا اور پھر وہ اس سے تقریباً 50 فٹ دور رک گئے۔ اب تک وہ بالکل خاموش تھے۔ ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا، لیکن دفعتاً آوازوں کا طوفان بلند ہوا اور زور سے ڈھول بجنے لگے اور گھوڑے بھڑک کر رسیاں توڑانے لگے۔ بالآخر وہ بھاگ نکلے، لیکن مشعلوں کی روشنی میں مرکز نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ سینکڑوں نیزے گھوڑوں کے جسم میں پیوست ہو گئے اور وہ زمین پر گر کر دم توڑنے لگے۔ گویا بھاگنے والوں کا یہ انجام تھا۔ مرکز کو گھوڑوں کے مرنے کا بہت رنج ہوا، لیکن وہ بے بس تھا۔ وحشی خوفناک آوازوں میں چیخ رہے تھے۔ کئی منٹ تک وہ بے پناہ شور مچاتے رہے اور پھر ایک دم خاموش ہو گئے۔ ان خوفناک آوازوں کے بعد یہ سکوت بھی بے حد ڈراؤنا تھا۔ مرکز کا دم گھٹنے لگا اور پھر اس نے چند مشعلیں اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس کیں۔ چند لوگ اس کی طرف آ رہے تھے۔ مشعلیں اس کے بالکل قریب آ گئیں اور پھر کچھ آوازیں بلند ہوئیں، لیکن وہ ان کا مفہوم بالکل نہ سمجھ سکا۔ پھر اس کے قریب آنے والوں نے مشعلیں پھینک دیں
اور زور زور سے چیخنے لگے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مرکز پر ٹوٹ پڑے۔ مرکز نے کوئی مدافعت نہیں کی، وہ گھوڑوں کا حشر دیکھ چکا تھا۔ ذرا سی دیر میں اسے کھردری رسیوں سے کس دیا گیا اور ایک بار پھر وہی شور بلند ہوا۔ جنگلی خوشی سے چیخ رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ اسے گرفتار کر کے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی میں اسے نوکیلے ابھرے ہوئے پتھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے لیکن وحشی اسے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ اسے ہلکے میں لیے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کافی طویل سفر تھا۔ مرکز کی بری حالت ہو گئی۔ ایسی ناگہانی پیش آئی تھی کہ اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے وہ چلتا رہا اور نہ جانے کب اس کا یہ تکلیف دہ سفر ختم ہوا۔ ابھی خاصی رات باقی تھی۔ ستاروں سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ اسے لکڑی کے پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ موٹی موٹی سلاخوں سے بنا ہوا یہ کٹہرا بے حد مضبوط تھا۔ وہ اس سے باہر دیکھ سکتا تھا۔ کٹہرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد جنگلی اس کے چاروں طرف پھیل گئے اور روشنی پھوٹنے تک شور مچاتے رہے۔ ان کی ایک بات بھی مرکز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر صبح کی روشنی پھیل گئی۔ مرکز کے حواس جواب دے گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ دن کی روشنی میں اس نے وحشیوں کو دیکھا۔ وہ سب پوری طرح وحشی نہیں تھے بلکہ تہذیب کی کچھ رمق ان میں موجود تھی۔ مثلاً وہ برہنہ نہیں تھے بلکہ جانوروں کی کھالوں اور درختوں کی چھالوں سے بنے ہوئے موٹے کپڑے کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ مردوں کے اوپری جسم ننگے تھے لیکن عورتیں پورے لباس میں تھیں۔ انہوں نے رہنے کے لیے لکڑی کے مکانات بنائے ہوئے تھے جن میں بعض 2 منزلہ بھی تھے۔ ان کے رنگ بھی گہرے سیاہ نہیں تھے بلکہ ان میں ہلکی سی سرخی شامل تھی۔ عورتیں زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ مرد بھی ناکوں میں عجیب قسم کے پلاخ پہنے ہوئے تھے۔ پھر مرکز نے کچھ عورتوں کو کٹہرے کی طرف آتے دیکھا۔ یہ سب کی سب جوان تھیں اور ان کے چہروں پر شوق مسکراہٹیں تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی تھالیاں سی تھیں جن میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ 2 مردوں نے کٹہرے کا دروازہ کھول دیا اور لڑکیاں اندر گھس گئیں۔ ان کے پیچھے مرد کھڑے تھے۔ پھر لڑکیوں نے مرکز کو پکڑ لیا اور پھر انہوں نے زبردستی اس کے کپڑے اتار دیے۔ مرکز نے جد و جہد کی تو مردوں نے نیزے تان لیے اور لڑکیاں ہنس پڑیں۔ پھر انہوں نے تھالیوں میں رکھا عجیب سا گاڑھا گاڑھا سیال جس سے سندل کی سی خوشبو اٹھ رہی تھی مرکز کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ مرکز بے بسی سے ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک لڑکیاں یہ عمل کرتی رہیں۔ اس کے بعد مرکز کو کپڑے پہننے کی اجازت دے دی گئی اور لڑکیاں تھالیاں لے کر چلی گئیں۔ پھر 2 نیم برہنہ آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے مرکز کے بازو پکڑ کر اسے کٹہرے سے باہر کھینچ لیا۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑے ہوئے کافی دور لے گئے اور یہاں اسے ایک چشمے میں دھکا دے دیا گیا۔ مرکز ان کا مقصد سمجھ گیا۔ دوسرے اسے بدن پر ملے ہوئے سیال سے نفرت ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے لباس اتارا اور نہانا شروع کر دیا۔ نہانے کے بعد اس کے ذہن کو سکون ہوا اور ان لوگوں کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ ابھی تک ان کا رویہ برا نہیں رہا تھا لیکن وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھے اور ان کے انداز وحشیانہ، اس لیے مرکز ان سے خوف زدہ تھا۔ لیکن اب وہ ان کا مقصد سمجھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ان سے تعاون کا فیصلہ کر لیا۔ غسل کے دوران وحشی چشمے کے چاروں طرف کھڑے رہے تھے اور پھر جب وہ غسل کر کے نکلا تو اسے چیتے کی کھال کا ایک لباس پہننے کو دیا گیا جسے اس نے بلا چوؤں چرا پہن لیا۔ اس عجیب لباس میں وہ بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ یوں بھی اس کا جسم سڈول تھا۔ وحشی اسے نرغے میں لے کر چل پڑے اور اس بار وہ اسے لکڑی کے ایک بڑے مکان میں لے گئے جو 2 منزلہ تھا۔ اسے دوسری منزل پر پہنچا دیا گیا اور پھر اس کے لیے ناشتہ آیا جو دودھ، گوشت اور پھلوں پر مشتمل تھا۔ مرکز بھوکا تھا۔ وہ ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ اس دوران وحشی اسے کھاتا دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ پھر وہ اسے بند کر کے چلے گئے۔ مکان میں روشن دان اور کھڑکیاں رکھی گئی تھیں جن سے وہ باہر دیکھ سکتا تھا۔
البتہ وہاں سے نکلنا مشکل تھا اور وحشی اس مکان کے نیچے پہرا دے رہے تھے۔ دوپہر کو اسے کھانا ملا اور رات کو بھی۔ اس دوران اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، لیکن دوسرے دن پھر وہی لڑکیاں آئیں۔ انہوں نے اس کے جسم پر سیال ملا، مرد اسے چشمے پر لے گئے اور غسل کے بعد اسے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ مرکز ان لوگوں کے اس رویے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے عاری رہا تھا، لیکن بہرحال اب وہ ان سے مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہے تھے۔ وہ ان ذہنی وسوسوں کا کیا کرتا جو اسے ہر وقت پریشان کرتے رہتے تھے؟ اسی طرح دن رات گزرتے رہے۔ اب اسے یہاں آئے ہوئے پورے 15 روز گزر چکے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آنے والے ماحول سے اسے وحشت ہونے لگی تھی اور وہ اس قید سے بھی اکتا گیا تھا، لیکن مجبوری تھی، کیا کر سکتا تھا؟ 16ویں دن اس نے معمولات سے فارغ ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وحشی اپنے مکانات سجا رہے تھے۔ جانوروں کی ہڈیاں، پرندوں کے رنگین پر، جو کچھ مل رہا تھا وہ اسے اپنے مکانوں کے سامنے باندھ رہے تھے۔ پھر دوپہر سے ڈھول بجنا شروع ہو گئے، جگہ جگہ ناچ ہو رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا اور وحشی رقص کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیسا جشن منا رہے تھے۔ اس وقت تقریباً شام کے 4 بجے تھے جب عورتوں کا پورا ٹولہ مرکز کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہ عورتیں طرح طرح کے رنگین لباس پہنے ہوئے تھیں اور وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے لکڑی کی تھالیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ ایک بار پھر مرکز کو رنگ برنگے سیالوں میں ڈبو کر اس کے جسم پر نقش و نگار بنانے لگیں۔ وہ اس سے مذاق بھی کرتی جا رہی تھیں اور نہ جانے کیوں مرکز کے ذہن میں ایک خیال رینگ آیا تھا، ایک انوکھا خیال جس سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن مجبوری تھی، ان کے رحم و کرم پر تھا۔ عورتوں نے اسے عجیب و غریب بنا دیا، پھر اسے کئی جانوروں کی کھال سے بنا ہوا ایک خوبصورت لباس پہنا دیا گیا اور عورتیں واپس چلی گئیں۔ جاتے ہوئے وہ مرکز کا لباس بھی لیتی گئی تھیں۔ مرکز عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس نئے خیال نے اسے پھر بدحواس کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے چکر میں پھنس کر وہ اپنا مشن بھول گیا تھا۔ ایسی حالت میں بھلا وہ اس لڑکی کو کیسے تلاش کر سکتا تھا؟ سورج چھپتے ہی چند بوڑھے وحشی مرکز کے پاس آئے اور انہوں نے مرکز کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے اشارے گو کے واضح نہیں تھے، لیکن مرکز کے خیال کی تصدیق کرتے تھے۔ بوڑھے مرکز کو لے کر نیچے اتر آئے۔ نیچے اتر کر مرکز نے دیکھا کہ تمام مکانات خالی پڑے تھے۔ نہ جانے سب وحشی کہاں چلے گئے تھے۔ بوڑھے وحشی مرکز کو لیے ہوئے ایک بڑے میدان میں پہنچ گئے اور جو ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا، اچانک کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ وحشیوں کا شور تھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب الگ پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، گا رہے تھے۔ پوری بستی ایک جگہ پر جمع تھی۔ انہوں نے مرکز اور بوڑھے کو راستہ دے دیا اور مرکز ان کے درمیان پہنچ گیا۔ تب اس نے اس بڑے مکان کو دیکھا جو شاید نیا نیا بنایا گیا تھا۔ مکان کے سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے جنہیں جانوروں کی کھالوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ ایک پتھر پر ایک طویل قامت آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شاید ان لوگوں کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ بوڑھا آدمی اس کے سامنے جھک گیا اور پھر انہوں نے زبردستی مرکز کو بھی جھکا دیا۔ طویل قامت بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا اور مرکز کو اس کے نزدیک ایک پتھر پر بٹھا دیا گیا۔ پھر پروں سے بنے ہوئے 2 تاج لکڑی کے تھال میں رکھ کر لائے گئے اور انہیں سردار کے قدموں میں رکھ دیا گیا اور اس کے بعد رقص ہونے لگا۔ عورتوں اور مردوں کی ٹولیاں رقص کرتی اور واپس چلی جاتی۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر گئے، رات ہو گئی تھی اور وحشیوں کا جوش و خروش اسی طرح جاری تھا۔ پھر جب تاریکی پوری طرح پھیل گئی تو سردار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور بے شمار مشعلیں روشن ہو گئیں، لیکن اب بالکل سکوت تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں مرکز نے ان سب کے منہ آسمان کی طرف اٹھے دیکھے۔
نہ جانے وہ آسمان میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد مرکز ان کا مطلب سمجھ سکا۔ جو ہی چاند نے سر ابھارا وہ سب خوشی سے چیخ پڑے اور ایک بار پھر وہی ہنگامہ شروع ہو گیا، لیکن اس کی مدت قلیل تھی۔ رقص سردار کے اشارے پر ختم ہو گیا اور پھر ایک نئے مکان کا دروازہ کھلا اور نوجوان لڑکیوں کا ایک غول باہر نکل آیا۔ ان کے درمیان ایک سیاہ فام لڑکی تھی۔ یہ لڑکی بھی سیاہ فام تھی، لیکن اس کے خد و خال جاذب نگاہ تھے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کشش تھی۔ مرکز اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ عورت پرست نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر وہ دل میں ہوک سی اٹھتی محسوس کیے جا رہا تھا۔ لڑکی سردار کے سامنے پہنچ کر جھکی اور دو بوڑھے آدمیوں نے مرکز کے بازو پکڑ کر اسے بھی کھڑا کر دیا تھا۔ لڑکی نے سردار کے قدموں میں رکھے ہوئے تھال سے ایک پروں کا تاج اٹھایا اور مرکز کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے تاج مرکز کے سر پر رکھ دیا۔ بوڑھوں نے مرکز کو اشارہ کیا۔ مرکز بے خودی سے لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن نقوش۔ مرکز اس سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بوڑھے نے پھر اشارہ کیا اور مرکز نے پروں کا دوسرا تاج اٹھا لیا۔ لڑکی نے اپنا سر نیچے کر دیا اور مرکز نے لرزتے ہاتھوں سے تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور ایک بار پھر بے پناہ آوازیں گونج اٹھیں۔ اب سردار بھی خوشی سے چیخ رہا تھا۔ چند عورتیں آئیں۔ انہوں نے حسین لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر مرکز کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کو نئے مکان کی طرف لے گئیں۔ اب مرکز اتنا گھامڑ بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال درست تھا۔ لڑکی اب اس کی بیوی بن گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس خیال سے وہ خوف زدہ تھا، اب اس سے بے پناہ مسرور تھا۔ لڑکی بے حد پرکشش تھی اور مرکز ایک نگاہ میں گھائل ہو گیا تھا۔ مکان کو بھی پروں دوسری چیزوں سے سجایا گیا اور یہ گویا ان کا اجلائے عروسی تھا۔ تو یہ تھا اس سنسنی خیز مہم کا انجام۔ اسے ایک حسین بیوی مل گئی تھی۔ اس مشکل میں کون کافر اس حسین ماحول سے جانا پسند کرے گا؟ اس نے سوچا اور اچانک اسے اپنے بازو میں ٹیسوں کا احساس ہوا۔ یہ ٹیسیں ان لکیروں سے اٹھ رہی تھیں جو مونٹی نے اپنے خنجر سے بنائی تھیں۔ وہ چونک پڑا۔ اسے اپنے وعدے کا خیال آیا اور وہ چیخ پڑا، نہیں نہیں، میں واپس آؤں گا مونٹی، میں واپس آؤں گا۔ اور ٹیسیں حیرت انگیز طور پر بند ہو گئیں۔ لڑکی بے شرزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر مرکز کے پاس آ گئی اور مترنم آواز میں اس سے کچھ پوچھا۔ مرکز گردن ہلانے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا اور اس کے نزدیک تر ہو گئی۔ حالانکہ مرکز کے مذہب کے مطابق لڑکی ابھی اس کی بیوی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ دل سے اسے اپنا محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح بڑی ہی پرمسرت تھی۔ لڑکی مرکز کے نزدیک ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دفعتاً مرکز کی نگاہ اس کی گردن پر گئی اور اس کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے لڑکی کی گردن پر بھی وہی نشان دیکھا جو اس نے مونٹی کی گردن پر دیکھا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ تو وہ مونٹی کی بیٹی تھی، وہی لڑکی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ بے شک یہ وہی لڑکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی ہے۔ وہ وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ کیسے اس لڑکی کو یہاں سے لے جایا جائے؟ اس نے بے خبر سوتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر یہاں کے ماحول پر غور کرنے لگا۔ دونوں گھوڑے مر چکے تھے۔ یہاں سے نکلنا بے حد مشکل تھا۔ یہ طویل سفر کیسے طے کیا جائے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کی نگاہ اس انگوٹھی پر پڑی جو اس کی انگلی میں موجود تھی۔ مونٹی کے غلام کہاں گئے؟ وہ تو کسی کام نہ آ سکے، اس نے سوچا، اور اسی وقت مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے دو پستہ قد سیاہ فام نظر آئے۔ یہ دونوں بستی والوں سے مختلف تھے۔ ان کے جسموں پر ٹخنوں تک کے چوغے تھے۔
ان دونوں نے بیک وقت سر جھکایا اور پھر دونوں ایک آواز میں بولے، ہم مونٹی کے غلام ہیں آقا، حکم دیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اوہ! مرکز مسرت سے اچھل پڑا، کیا تم دونوں ہمیں یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں آقا، یہ آخری راتوں کا چاند ہے، جس روز چاند ڈوبتا ہے اس روز بستی والے سر شام مکانوں میں جا گھستے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ نحوستوں کی رات ہوتی ہے، کوئی اپنا سایہ بھی باہر نہیں پڑنے دیتا، خواہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ آپ اس رات کا انتظار کریں، ہم آپ کو یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ یہ بہت اچھا ہوگا، مرکز نے خوش ہو کر کہا۔ اور کوئی حکم آقا؟ نہیں، بس تم جا سکتے ہو، مرکز نے کہا۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ دونوں پستکت چلے گئے اور مرکز لڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ اسے جگانے لگا اور لڑکی جاگ گئی۔ بستی والے بہت خوش تھے۔ مرکز کی بڑی خاطر مدارات ہو رہی تھی۔ اس کے شب و روز گالا کے ساتھ گزر رہے تھے۔ لڑکی نے اتنے دنوں میں اسے صرف اپنا نام بتایا تھا اور اس کا نام یاد کر لیا تھا۔ اس کا نام گالا تھا اور وہ بڑی محبت سے اسے مارکس کہتی تھی۔ بالآخر وہ رات آ گئی جس کا مرکز کو انتظار تھا۔ بستی والے سر شامی خوف زدہ تھے۔ وہ اس طرح جلدی جلدی کام کر رہے تھے جیسے طوفان آ رہا ہو۔ در حقیقت سر شامی بستی ویران ہو گئی۔ ایک ہولناک سکوت طاری تھا۔ گالا بھی خوف زدہ تھی۔ اس نے بھی سب دروازے کھڑکیاں بند کر دیے تھے اور سہمی سہمی سی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ مرکز اس معصوم خوف پر مسکرا رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب مکان کے دروازے پر دستک ہوئی اور مرکز جلدی سے اٹھ گیا۔ گالا نے سہم کر اسے پکڑ لیا اور گردن ہلا کر زور زور سے اسے باہر جانے سے منع کرنے لگی، لیکن مرکز نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا اور باہر نکل آیا۔ باہر وہی پستکت 2 آدمی کھڑے تھے اور 2 گھوڑے بھی دروازے پر کھڑے تھے۔ بہترین وقت ہے آقا، ان گھوڑوں پر سوار ہو جائیں یا آپ کو منزل پر پہنچا دیں گے۔ مرکز نے گردن ہلائی اور اندر آیا۔ اس نے گالا سے باہر چلنے کے لیے کہا اور گالا وحشت زدہ انداز میں مکان کے ایک کونے میں چھپ گئی۔ مرکز اسے مختلف انداز میں سمجھاتا رہا لیکن وہ کسی طرح باہر نکلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تب مرکز کو مجبوراً دوسرا قدم اٹھانا پڑا۔ وہ اس وحشی لڑکی کو سب کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا، چنانچہ اس نے گالا کا سر پکڑ لیا اور اس کی کنپٹیاں دبانے لگا۔ گالا اس کے بازوؤں میں مچ لیا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ مرکز اسے کندھے پر اٹھا کر باہر لے آیا اور پھر اس نے گالا کو ایک گھوڑے سے کس دیا۔ دونوں غلاموں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک گھوڑے کی لگام دوسرے گھوڑے سے باندھی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے دوڑنے لگے۔ ان کی رفتار بے پناہ تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ بے تکان دوڑ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں مرکز کو محسوس ہوا جیسے وہ گھوڑے پر توازن قائم نہ رکھ سکے گا، چنانچہ وہ گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ دوسرے گھوڑے کی لگام گوپ بندھی ہوئی تھی لیکن اس نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا۔ گالا مضبوطی سے گھوڑے کی پشت سے کسی ہوئی تھی، اس لیے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ تمام رات گھوڑے ایک رفتار سے دوڑتے رہے۔ مرکز کا سر چکرا گیا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور پھر اس نے گھوڑوں کی رفتار سست ہوتی محسوس کی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رک گئے۔ مرکز کو لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، نیچے آئیے والا جا، شاید طویل سفر نے آپ کو تھکا دیا ہے۔ اور مرکز نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور سامنے وہی جہاز لنگر انداز تھا جس پر وہ یہاں تک آیا تھا۔ مادام مونٹی نے دوبارہ بھی آپ کی خدمت کے لیے ہمارا ہی انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں، ہم اسی جگہ سے آپ کو لے لیں جہاں آپ کو چھوڑا تھا۔ ہم رات کو 3 بجے ہی یہاں پہنچ گئے تھے، اس وقت سے آپ کے منتظر ہیں۔ تشریف لائیے، جہاز پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، کپتان نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ مرکز متحیرانہ نظروں سے کپتان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بے ہوش گالا کو گھوڑے سے کھولنے لگا۔ سیاہ مونٹی در حقیقت ایک پراسرار عورت ہے، وہ سوچ رہا تھا۔